تو المرأۃ الصالحہ کون ہوتی ہے، یہ ہم نے تھمبنیل پہ لکھ کے لگایا ہوا تھا، اور یہی ہماری آج کی بات کا موضوع ہے، اور یہی آج کی حدیث کا موضوع ہے۔ ابھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی کتاب میرے آگے کھلی ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم بار بار سنتے ہیں نا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، وہ حدیث جو ہے اس کی تشریح حدیث نے کی ہے، تو یہ تشریح الحدیث بالحدیث ہے۔ کیا ہے؟ مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ، انسان بندہ مومن کسی اچھی چیز سے استفادہ نہیں کرتا ہے جو اس کے حق میں بھلی ہو، من زوجۃ صالحۃ، اللہ کے تقوی کے بعد زوجہ صالحہ سے، مطلب اللہ سے تقوی اختیار کرنے کے بعد تقوی سے ایک فائدہ اٹھا لیا، اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے سب سے زیادہ، وہ کون سی چیز ہے؟ الزوجۃ الصالحہ، اچھی بیوی، نیک بیوی۔ نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ ان امرہا اطاعتہ، جب یہ اس کو حکم دے گا تو وہ اس حکم کو مان لے گی۔ ان امرہا اطاعتہ وان نظر الیہا سرتہ، جب اس کی طرف دیکھے گا نا، جب اس کی طرف دیکھے گا تو اس کو دیکھنے سے اس کو خوشی ملے گی، اس عورت کو دیکھنے سے اس کو خوشی ملے گی، اس کو کوئی سڑی بسی قسم کی عورت نظر نہیں آئے گی۔ مطلب دونوں باتوں کا کیا ہوا؟ پہلی بات کا مطلب یہ ہے، یاد رکھی گئی، تقوی والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تقوی والا بندہ جب بیوی کو حکم دے گا تو غیر شرعی چیزوں کا حکم نہیں دے گا، ظالمانہ حکم نہیں دے گا۔ جب وہ حکم دے گا تو وہ اپنے حقوق سے تجاوز کر کے حکم نہیں دے گا، وہ اس پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا جو اس کے اٹھانے کے بس کی بات نہ ہو، وہ اس کو ان چیزوں کا حکم نہیں دے گا جو اس پر لازم نہ ہو۔ تو جب وہ اپنی حد میں رہتے ہوئے اس کو حکم دے گا تقوی والا آدمی، تو وہ اس حکم کو پورا کرے گی۔ جب اس کی طرف دیکھے گا تو وہ تقوی والا ہے، اس کو پسند ہے کہ میری بیوی جب پردے کے مقام میں ہو تو وہ پردے کے اندر نظر آئے، جب پردے کے مقام میں ہو تو پردے کے اندر نظر آئے، اور جب ایسے مقام میں ہو کہ جہاں ان دونوں کی تنہائی ہے اور وہاں تنہائی کی حالت میں اس کو جیسا دیکھنا محسوس ہونا چاہیے دیکھ کے ویسا نظر آئے، تو اس کو خوشی ملے گی۔ تو جب وہ حکم دے گا وہ حکم پورا کرے گی، جب وہ اس کو دیکھے گا تو وہ اس کو بھلی لگے گی، اس کو اچھی لگے گی، سرت ہو وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر وہ کوئی دعویٰ کر کے قسم کھا لے، خدا کی قسم میری بیوی تو یہ کام کر کے دکھا دے گی، تو وہ اپنی جان لگا دے گی اس کی بات پوری کرنے میں۔ اگر اس کے حق میں کوئی قسم کھا لے گا تو وہ اس عورت کو اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان لگانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور جب یہ آدمی اس سے اوجھل ہو جائے گا، مثال کے طور پہ آج کل ہمارے تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے، جماعتوں میں آدمی چلے جاتے ہیں لمبے لمبے عرصے کے لیے، تو جب یہ اپنی جماعتوں میں چلا جائے گا، جب یہ بندہ دعوت کے قافلے میں چلا جائے گا، جب یہ بندہ تجارتی معاملات کے لیے ملک سے باہر جائے گا، جب یہ بندہ اس کو اس کے گھر بھیج دے گا، جب یہ بندہ صبح آفس چلا جائے گا اور پیچھے گھر کے اندر اس عورت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، تو پھر یہ عورت کیا کرے گی؟ نصحتہ فی نفسہا، سب سے پہلے اپنی جان کے اندر اس آدمی کے حوالے سے اصلاح کرے گی، خیانت نہیں کرے گی، خیانت نہیں کرے گی۔ اس خیانت کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، وہ سارے مراد ہیں۔ اور دوسرا کیا کرے گی؟ وہ مالی، اور اس آدمی کے مال میں خیانت نہیں کرے گی، اس کے مال میں سے پیسے چوری کر کے اپنے عیاشیوں میں نہیں لگائے گی، اس کے مال میں سے پیسے چوری کر کے اپنے خاندان والوں کے پیچھے نہیں لگائے گی، اپنے شوہر کے مال پہ اپنے گھر والوں کو ترجیح نہیں دے گی۔ جب یہ غائب ہوگا تو عورت اس کا خیال رکھے گی۔ تو آج کی اس پوری حدیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ المرأۃ الصالحہ وہ ہوتی ہے کہ آدمی جب اس کو حکم دیتا ہے وہ مان لیتی ہے، جب اس کو دیکھتا، لیکن تقوی والا آدمی جب اس کو حکم دیتا ہے تو وہ مان لیتی ہے، جب اس کو دیکھتا ہے تو خوشی ملتی ہے، جب اس کے اوپر کوئی دعویٰ کر کے قسم کھا لیتا ہے تو وہ اس قسم کو پورا کرنے کے اندر لگی رہتی ہے، اور جب وہ اس کو چھوڑ کے کہیں آگے پیچھے کام پہ جاتا ہے تو اس اپنی جان اور اس شوہر کے مال میں خیانت نہیں کرتی۔ یہ ہے المرأۃ الصالحہ۔
تو جن لوگوں کو ایسی عورتیں نصیب ہو گئی ہیں اللہ پاک ان کی عورتوں کو اور برکت دے، جن کی عورتوں میں یہ صفات ابھی تک نہیں آئی ہیں اللہ پاک ان کے اندر یہ صفات پیدا کرے، اور جو مرد ابھی اپنے لیے عورت کو تلاش کر رہے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو المرأۃ الصالحہ نصیب فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آئندہ جو پیغامات آپ لوگوں کے لیے آ رہے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں، اور اللہ پاک انشاءاللہ کتاب ابھی پوری باقی ہے ہماری، تو چلتی رہے گی، احادیث آتی رہیں گی، آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، ہم سب کی زندگی کے اندر نئی بہاریں آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔